بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آج میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ خود اس پر سوچیں گے اور آپ شاید اس کا میرے ساتھ اتفاق بھی کریں گے کہ یہ جو نعمان اعجاز ہے، اینکر ہے پی ٹی وی میں، مجھے آج یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور یہ پورے پاکستان کی جتنی انتظامیہ ہے، جتنی اشرافیہ ہے، جو کچھ ہے پاکستان میں، افواج پاکستان، ہر ایک چیز سے یہ انسان زیادہ طاقتور ہے۔ ایک طرف کمیٹی بنتی ہے دو آدمیوں کی، اور وہ کمیٹی کون سی کمیٹی ہے؟ وہ تو اس کے ذاتی نوکر ہے، وہ تو ان کے سامنے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ انسان اتنا طاقتور کیسے ہے، اس کے ہاتھ میں کون سے راز ہیں، ان لوگوں کے، اس انتظامیہ کے کون سے راز ہے کہ جب اس کو افیئر کیا جاتا ہے اور پھر وہ افیئر کا مسئلہ منٹوں میں ختم بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شعیب اختر کو بھی ہم نے افیئر کیا اور اس کو بھی افیئر کیا، جب بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ آن ایئر ہے۔ یہ کیسا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلے ہم تو یہ کہتے کہ اس ملک میں مافیاز کی حکومت چلتی رہی ہے پچھلے ادوار میں، اور جو حقیقت بھی تھا، لیکن کیا اس وقت بھی مافیاز کی حکومت ہے؟ ہمیں کوئی سمجھائے اس بات پر۔ شاید ہمارے ذہن کام نہیں کر رہے یا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک قومی ہیرو کو اس طرح اس کی تذلیل کرنا، اور وہ شخص ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی پر، اس کی اس کرسی میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنے راز ہیں، اس میں اس کے کتنی کمزوریاں ہیں، حکومتوں کی کتنی کمزوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس موجودہ انتظامیہ کی کتنی کمزوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ جو فواد چودھری ہر چیز میں گھس کے آ جاتا ہے اور اس کو سمجھ بوجھ کچھ ہے نہیں، اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں سب سے بڑا ایک فواد چودھری اور دوسرا شیخ رشید، ان سے بڑھ کر اور کوئی دشمن نہیں ہو سکتا موجودہ حکومت کا۔ لیکن اس مسئلے پہ دیکھا جائے تو وہ بھی آ کر خاموش ہے۔ پہلے تو وہ سب کچھ کر رہا تھا، رحم مغفرت فرمائے اس شخص کی جو دوست تھا، عمران خان کا فوت ہو چکا ہے، نام اس کا بھی میں بھول چکا ہوں، اس کے ساتھ جو دشمنی اس نے کی تھی پی ٹی وی کے مسئلے پر۔ لیکن یہ جو نعمان نیاز ہے، ڈاکٹر نعمان نیاز، اس کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے فواد چودھری۔ ذرا قوم کو بتائیے اصل مسئلہ کیا ہے۔ آپ کا ایک قومی ہیرو بھی عزت ہو گیا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے، جو کبھی ہو نہیں سکتا، اور اس شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ہلا تک نہیں سکتے اپنی کرسی سے۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ جو عوام کی جو امیدی تھی وہ آپ لوگوں نے بالکل آپ کی، میں عمران خان کو نہیں کہتا، لیکن صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم عمران خان کو گرانے میں پوری طرح ملوث ہے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، کسی کو اس بات سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ عمران خان کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اب کس کی بات کی جائے؟ یہ شخص اتنا طاقتور ہے اس وقت کہ اس نے پورے 23 کروڑ عوام کے سامنے اس عوام کے ہیرو کو بے عزت کیا، اس کو پروگرام سے جانے کو کہا کہ نکلو یہاں سے۔ اس سے بڑھ کر یہ تو آپ نے کسی پرائیویٹ چینل پر بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ تو نیشنل ٹی وی تھا، اس پر بھی ایسا ہو گیا۔ اور کس کے ساتھ ہو گیا؟ یہ میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو، اللہ نے جس کو عزت دینی ہے وہ عزت ہے، جس کو ذلت دینی ہوتی ہے وہ ذلت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس شخص کو عزت دی ہے، جو ہمارا ہیرو ہے شعیب اختر، تو اس کو اتنا جلن تھا تو اس کو پہلے سے اس کو پروگرام سے نکالتا، نہ آنے دیتا، کچھ اور طریقہ اختیار کرتا، لیکن اتنا تذلیل کرتا کہ ہمارا دشمن جو 4 دن سے رو رہا ہے، اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور اس کی پوری میڈیا پاگل ہو چکی ہے۔ صرف پاکستان سے شکست کھانے پر انہوں نے اپنے پورے ملک کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کی میڈیا نے، اس کے عوام نے، اور وہ رو رہے ہیں، پورا انڈین قوم رو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ان کو ایک اور گیند دے دیا ہاتھ میں کہ چلو ہماری پیچھے پڑ جاؤ۔ وہ کل سے یہی اس کی میڈیا اور کچھ نہیں کہ دیکھے پاکستان اپنی ہیروز کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ پاکستان بدنام کرنے میں وہ کوئی بات جانے دیتے ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے جو کرتا درتا ہے، ان کے حالات دیکھ لیجئے۔ یہ جو
بڑے بڑے یعنی وہ جو کچن کیبنٹ والے لوگوں کی بات میں کرتا ہوں کہ ان کا کردار دیکھ لیجئے، ان کو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور وہ کیوں مطلب اس قسم کے یعنی کمزوری دکھاتے ہیں، یعنی الٹا یہ عمران خان کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہی دکھ ہے ہمیں، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ایک لیڈر بڑے مشکل سے ملا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لیڈر جب ضائع ہوگا تو اپنی اس ٹیم کی وجہ سے ہوگا، اور یہ اس کو ریویو کرنا پڑے گا اس چیزوں پر۔ جو لوگ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، عمران خان کے ہمدرد ہے، ان کو چاہیے وہ میدان میں آئے۔ اور اگر وزیر اعظم کو کوئی پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، تو وہ اس کے کان کے کھول دے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کون سے لوگ کھڑے ہیں؟ میں تو خود حیران ہوں یہ ہے کیا چیز، یعنی کہ ایک پورے انڈیا کو آپ نے اتنا زخمی کر دیا ایک میچ سے، اور جس دوسرے نے جو ہمارے ساتھ سازش کی تھی اس کے ساتھ کیا کیا، اور انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی پاکستان لے جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے وہی موقع دیا اس کو، انڈیا کو، کہ ہمیں بے عزت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، کہ ہم قوم جو ہے ہم اپنی ہیروز کے ساتھ اس کو ذلت دینے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ذلت آمیز رویہ نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کیا، کون ہے یہ اینکر، یہ ہے چیز کیا ہے جو اس طرح کے بڑے کام کرے گا، اور پھر پورا حکومت خاموش ہے، ابھی تک اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور یہ پی ٹی وی سے نہیں نکالا گیا تو یقین کریں ہم بغاوت پہ اتر آئیں گے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی بڑے سوشل میڈیا پر بڑے لوگ موجود ہیں۔ ایسے نہ کیجئے، ہمدردی جو ہم آپ کے ساتھ ہے اس کو ہمدردی رہنے دیجئے، اور وہ اس لیے وہ ہمدردی کہ ہمارے جو سابق حکمران ہیں انہوں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے، اور ابھی بھی ان کے لوگ موجود ہیں آن دا گراؤنڈ۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ کدھر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کس قسم کی آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیاں ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج تک آپ لوگ ان لوگوں کو بھی یعنی آپ اپنے عہدوں سے برطرف نہیں کر سکے، ادھر سے کسی اور جگہ نہیں بھیج سکے جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں یہ دو آدمیوں پر، یہ جو وزیر داخلہ بیانات دیتے ہیں، یہ جو وزیر اطلاعات بیانات دیتا ہے، کس قسم کے بیانات ان کے ہوتے ہیں؟ لوگ ان پہ ہنستے ہیں، عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اب جو یعنی بہت آسانی سے یہ مسئلہ ٹیکل ہو سکتا تھا، یہ جو تحریک لبیک ہے، وہ لوگوں کے سامنے اس وقت ان کی پوزیشن بہت گندی ہو چکی ہے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور ان کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ جو جھنڈ اس کے ساتھ موجود ہے، اب اتنا ہمیں پتہ چلا ہے، اور اس پر ہم شاباش دینے کو تیار ہے کہ وزیر اعظم نے بہت سخت آرڈر دیے ہیں، اور جو سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا اس میں بہت مضبوط فیصلے لیے گئے ہیں، لیکن اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا، شیخ رشید کو یا فواد چودھری کو، یہ زیب نہیں دیتا۔ اس میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہمیں معلوم ہے، اس میں موید یوسف ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، آرمی چیف ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس کو ٹیکل کر لیں گے، بہت آسانی سے کر لیں گے۔ ریاست کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا ان کو۔ ابھی تک ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، جو برتاؤ رکھا گیا ہے، جو نرمی کی گئی ہے، وہ صرف اس لیے کہ یہ حکومت وہ بدنامی نہیں لینا چاہتی کہ جو شہباز شریف نے یعنی 16 لوگوں کو شہید بھی کیا اور 100 کو زخمی بھی کر دیا، لیکن آج تک ہماری کسی عدلیہ نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، کو نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو ہم اس سے تنگ تھے، تو ادھر آ کر ایک ڈاکٹر نعمان نیاز کو ہم نہیں ہٹا سکتے، ہماری حکومت مطلب میرا حکومت سے ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے آگے اور پھر کیا توقعات ہوں گے؟ ویسی بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے اس ملک کا حال، اور یہ حال میں آپ کے کندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہتا، یہ پچھلے حکمرانوں کا کیا طرح ہے، لیکن ٹھیک کرنا آپ کا کام تھا۔ یعنی سب سے پہلے اداروں کو ٹھیک کرنا، پولیس اصلاحات کرنا، اداروں کو مضبوط طریقے سے کھڑے کرنا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کی اس ٹیم کی وجہ سے جو آپ کے دائیں بائیں موجود ہے۔ یہ لوگ آپ کو کبھی بھی کامیاب ہونا نہیں دینا چاہتے۔ اب یہ فواد چودھری کا کام کیا ہے؟ یہ چار پارٹیاں بدل کر کے آیا ہے، اور آ کر ادھر سے پیراشوٹ کی طرح اترا ہے، اور بس سب کچھ کا وہ مالک بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے 24 سال تک محنت کی ہے، آپ کے لیے
قربانیاں دی ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، بہت بڑی بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی، ان کی طرف توجہ دیجیے جناب. یہ نہیں ہے یہ لوگ آپ کے، یہ جب خدا نہ کرے کل کوئی بات ہوگی آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. تو ان سے چھٹکارا پائیے، اپنا ایک زبردست ٹیم بنائیے، اس میں جس کو حکومت کے اہلکاروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جو اس چیز کے قابل ہے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے. بہت کم وقت آپ کے پاس رہ گیا، خدا کے لیے سابقہ حکمرانوں کی طرف ہمیں دوبارہ مت پھینکیے. جو رویہ اس وقت ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ ادھر ہی ہمیں پھینک رہے ہیں، دوبارہ ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ انجانے میں آپ خود یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ اور میں کیا مثال دوں، صرف چھوٹی سی مثال آپ کو دے سکتا ہوں. یعنی پی ٹی آئی کو یا جو بھی سمجھے آپ، یعنی کہ عثمان بزدار جا کے الیکشن جتائے گا پی ٹی آئی کو پنجاب میں، اور جب پنجاب میں پی ٹی آئی کا حال برا ہوگا تو پھر اور کہاں ہچا، مطلب پھر کیا مطلب، یہ وننگ فیلڈ تو پنجاب ہے. تو پنجاب میں اس قسم کے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جس نے بٹایا ہے میری دل سے اس کے لیے بد دعا نکلتی ہے، جس شخص نے یہ کام کیا ہے کہ عثمان بزدار جیسے آدمی کو آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے. وہ تو ایک یونین کونسل کا چیئرمین نہیں ہو سکتا. یہ کون سا یہ مذاق ہے 13 کروڑ عوام کے ساتھ، یہ کیا مذاق ہے؟ اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک ٹی ایل پی کو آپ ٹیکل نہیں کر سکتے. کس لیے؟ اپنی ٹیم کی وجہ سے. ان کی حالانکہ ریاست سے ٹکرانا یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. والسلام.